فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، ایک گورنر ہے مصر کے جن کا نام ہے عمرو بن عاص، وہی عمرو بن عاص جن کے بھائی حضرت سعید بن عاص کی ذریعے اسلام ہندوستان میں آیا۔ عمرو بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کا ایک بیٹا تھا۔ اب ظاہر ہے گورنر کا بیٹا ہو تو کیسے ٹھاٹ باٹ سے زندگی گزارتا ہوں گا۔ باپ کے عہدے پر گھمنڈ تھا، باپ صحابی رسول تھے، لیکن بیٹے کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں تھا۔ باپ کے عہدے کی بنیاد پر کچھ مغرور سا ہو گیا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اپنے غلام سے کہا کہ آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے، ریس لگاتے۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ غلام تھوڑا مضبوط تھا، طاقتور تھا، محنتی تھا۔ یہ تو صاحب شہزادوں کی زندگی گزارنے والے بیٹے صاحب۔ ریس ہوئی، غلام ریس میں آگے نکل گیا، غلام جیت گیا۔ جب ریس میں غلام جیت گیا، غلام بڑا خوشی خوشی آیا، کہا آقا میں ریس میں جیت گیا ہوں، دوڑ میں مقابلے میں کامیاب ہوا، مجھے انعام دو۔ انعام کیا دیتا؟ 2 تھپڑ رسید کر دیے۔ زور سے تماچا مارا، کہا کم بخت غلاموں کے تیری یہ جرت کہ ہم سے مقابلے میں آگے نکلتا ہے۔ غلام نے کیا کیا؟ برداشت نہیں کر لیا تھپڑ۔ مصر سے گھوڑا لیا، سفر کرتے ہوئے مدینہ آتا ہے، اور مدینے میں فاروق اعظم کی عدالت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا حضور انصاف کے لیے آیا ہوں، مجھے انصاف چاہیے۔ کون سا نظام مصطفیٰ تھا یہ؟ کون سا اسلام تھا کہ جو ایک غلام کو بھی فریاد کرنے پر وہ کر رہا ہے، آمدہ کر رہا ہے؟ ورنہ آج تم نے جو انصاف قائم کی ہے، تم نے جو نظام بنا رکھا ہے، ایک مظلوم پہ ظلم ہو جائے تو وہ بیچارہ صبر کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ سوچتا بھیا جاؤں گا کمپلین لکھوانے، شکایت کرنے جاؤں گا، الٹا مجھے ہی جوتے پڑیں گے، مجھ سے ہی پیسے ایٹ لیں گے۔ یہ ہے فاسد نظام کی پہچان۔ لیکن اسلام کا عدلیہ دیکھ لیے، اسلام کا انصاف دیکھیے۔ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا وہ غلام، کہا کہ مجھے انصاف چاہیے۔ کہا کیا ہوا؟ تیرے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ کہا حضور میں عمرو بن عاص کا غلام ہوں، ان کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ پوری داستان بیان کی۔ فاروق اعظم نے سنا، جلال میں آ گئے۔ کہا قاصد کو حاضر کیا جائے۔ ایک شخص کو لایا گیا جو قاصد ہونے کے فرائض انجام دیتا تھا۔ پیغام لکھا، کہا کہ فوراً جاؤ پیغام دو اور حکم دو کہ عدالت فاروقیہ میں عمرو بن عاص اور اس کے بیٹے دونوں کو پیش کیا جائے، دونوں کو آنے کا حکم ہوتا ہے۔ قاصد پہنچا، پیغام دیا۔ عمرو بن عاص کو تو کچھ واقعات معلوم نہیں تھے، کیا معاملہ ہوا؟ بیٹے کو البتہ پتہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بدبخت غلام گھر سے غائب ہے، یقیناً یہ غلامی کی کارستانی ہے، اس نے جا کے فاروق اعظم کی عدالت میں میرے تعلق سے مقدمہ قائم کر دیا۔ اس نے بھی لیکن خوف کے مارے کہ باپ ماریں گا بھی، ڈانٹیں گا بھی، کچھ کہا نہیں۔ عمرو بن عاص نے کہا میں سمجھ نہیں پایا کہ اچانک فاروق اعظم کا کیوں حکم نامہ آیا ہے کہ فوراً حاضر ہو، اور انداز بتا رہا ہے کہ امیر المومنین بڑے ناراض ہے۔ تحریر کا انداز سے جھلکتا ہے کہ ناراضگی کے ساتھ بلایا گیا۔ بہرحال حکم تھا، بیٹے کو لیا، سفر پہ روانہ ہوئے، کئی دن کا سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچے۔ جب فاروق اعظم کی عدالت پہ پہنچے، عدالت قائم ہوئی، کہا کہ عمرو بن عاص تو اس وقت ایک مجرم کی حیثیت سے اور تیرا بیٹا بھی مجرم کی حیثیت سے، تو ایک گورنر کی حیثیت سے نہیں بلایا گیا ہے۔ امیر المومنین میرا کیا قصور ہے؟ میرے تعلق سے کیا شکایت ملی؟ کہا شکایت یہ ہے کہ تیرا غلام ہے۔ کہا ہاں یہ میرا غلام ہے۔ کہا یہ شکایت کرتا ہے کہ تیرے بیٹے نے اس کے ساتھ دوڑ کا ریس کا مقابلہ کیا، اور جب یہ جیت گیا غلام تو تیرے بیٹے نے غصے میں اس کو تھپڑ مارا۔ کیا اس کی شکایت صحیح ہے؟ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں امیر المومنین مجھے نہیں معلوم، یہ معاملہ میرے بیٹے کے ساتھ ہے، آپ اسی سے پوچھیے۔ بیٹے سے پوچھا گیا، اس نے اقرار کیا، کہا ہاں اے امیر المومنین یہ غلام صحیح کہتا ہے، یہ مجھ سے ریس میں دوڑ میں جیت گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے مار دیا غصے میں۔ آپ نے فرمایا کہ فیصلہ یہ ہے کہ اس نے کتنے تماچے مارے تھے؟ کہا حضور اس نے 2 تماچے مارے تھے۔ آپ نے کوڑا بلوایا، غلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا 40 کوڑے اس کو مار اور 40 کوڑے عمرو بن عاص کو مار۔ 40 بیٹے کو اور 40 باپ کو، 80 کوڑے مارے جائیں کل۔ عمرو بن عاص پیٹ جھکا لیتے، صحابہ اکرام کی جماعت کھڑی، کہا امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے؟ جرم تو بیٹے نے کیا ہے، اس کی سزا عمرو بن عاص کو کیوں دی جا رہی ہے؟ کہا 40 تو کوڑے اس لیے کہ اس کے بیٹے سے جرم ہوا، اور 40 عمرو بن عاص کو اس بنیاد پر، یہ تو 40 ہے، اگر میں چاہتا تو 80 بھی کوڑے لگانے کا حکم دے سکتا تھا کہ اس کے 2 جرم ہیں۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنی بیہودہ طریقے سے کی ہے، اس کی جرأت کیسے ہوئی کہ بلا وجہ غلام کو مارے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنا خوف اتنا طاری کر رکھا ہے کہ غلام نے بجائے اس کے کہ اس کی عدالت میں شکایت کرتا، مدینے آ کے میری عدالت میں شکایت کی۔
اس سے پتا چلا کہ اس نے اپنے خوف کو کتنا پھیلا رکھا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے آپ کو اتنا خوف زدہ قوم کو رکھے کہ لوگ اس کے پاس فریاد لانے سے ڈرے، ایسا شخص گورنری کے لائق نہیں ہوتا۔ عمرو بن عاص رونے لگے، کہا حضور یقیناً آپ نے سچ کہا، نہ میں گورنری کے لائق ہوں اور نہ میں اپنی رعایا پہ شفیق واقع ہوا ہوں، نہ اپنی بیٹے کی تربیت میں ایک اچھا باپ ثابت ہوا ہوں۔ یقیناً میری پیٹھ پہ کوڑے پڑنے چاہیے۔ غلام کے ہاتھ میں کوڑا ہے، غلام نے منظر دیکھا، رونے لگا، کوڑا پھینک دیا، عمرو بن عاص سے لپٹ گیا اور امیر المومنین فاروق اعظم سے عرض کرتا ہے سرکار میں نے معاف کر دیا، حضور میں نے معاف کر دیا اور میں آج آپ کے انصاف کا قائل ہو گیا، مجھے بدلہ نہیں چاہیے، یہ میرے آقا ہے، ان کا نمک کھایا ہے میں نے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ غلام معاف نہ کرتا عمرو بن عاص، تیری پیٹھ پہ کوڑے بھی لگائے جاتے اور تجھے گورنری کے عہدے سے بھی برطرف کیا جاتا۔ خبردار اگر اس کے بعد کوئی شکایت تیری ملے تو نہ تیرا عہدہ برقرار رہے گا نہ تیری ذات برقرار رہے گی۔ یہ وہ عدل اور انصاف تھے جس کی بنیادوں پر اسلام فروغ پایا۔ جب لوگوں نے اس عدل و انصاف کو دیکھا سنا، انہوں نے کہا جہاں غلام کا بھی فیصلہ آقا سے دلوایا جاتا ہو، وہ مذہب اسلام کتنا بہترین مذہب اسلام۔ یہاں تو اچھوں کو انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کا تو یہ حال ہے جن کے باپ دادوں کی ہڈیاں گل گئی، آج ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے، تم کیا اسلام کی بات کرو گے یار۔